انقلاب آتا ہے لیکن اس انقلاب کی مخالفت کرنے والی قوتیں وہ ہر قسم کے حربے استعمال کرتی ہیں اور آخری حربہ وہ آ جاتا ہے جس میں پھر میدان جنگ میں بھی آنا پڑتا ہے۔ اب وہاں پہنچ کے یہ کیا کیا جائے گا؟ یعنی یہ ان کی طرف سے یہ ہوگی مخالفت کی یہ حد۔ اب اس میں اگر یہ اس وقت بھی کہیں کہ نہیں صاحب ہمارا کام تو واضح نصیحت ہی کرتے جانا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو اس نظام کی شکست ہوگی، قائم ہی نہیں ہو سکے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے جہاں دلائل نازل کیے، قوانین نازل کیے، اس کے ساتھ شمشیر خارہ شگاف بھی نازل کی۔ وہی سورہ الحدید کی آیت جو پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کہ آپ کو قوت کی ضرورت پڑتی ہے، قوت کی ضرورت پڑتی ہے مدافعت کے لیے۔ مخالفین جب اس مقام تک اتر آئے اپنی مخالفت میں، اس نظام کو ناکام رکھنے میں، اس کو استوار نہ ہونے دینے کے لیے، تو وہاں پھر آپ کو قوت کے ساتھ ان کی مدافعت کرنی پڑتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جسے آپ انقلاب کہہ کر پکارتے ہیں، وہ ذہنی انقلاب تھا۔ یہ خارجی دنیا کا ایک انقلاب ہے۔ یہ وقت آتا ہے نا اس قسم کا انقلاب کہ جہاں پہنچ کے پھر وہ بلندیاں پستیوں میں اور پستیاں بلندیوں میں بدلا کرتی ہیں قرآن کے الفاظ میں۔ یہ جو مقام آتا ہے قرآن کریم میں اسے اسات سے تعبیر کیا گیا ہے، دوڑ کے آ جانے والی چیز۔ وہ انقلاب جو ہوتا ہے ذہنی، وہ لمبا عرصہ لیتا ہے، اس میں کنورشن ہوتی ہے، ان کے قلب و دماغ کی تبدیلی ہوتی ہے، لیکن جب وہ قوت پر آ جاتے ہیں، میدان جنگ تک میں آ جاتے ہیں، تو یہاں جو قوت کا مقابلہ قوت کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر یہ چیز کہ یہ جماعت جو ہے حق پر یہ جب غالب آتی ہے، تو اس کے بعد وہ جو مخالفین کی جماعت تھی، اب ظاہر ہے کہ ان کے ہاں کتنا بڑا انقلاب جسے آپ کہتے ہیں، کتنی بڑی تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی۔ ان کی زمینیں چھنے گی، ان کی مملکتیں چھنے گی، ان کی جائیداد چھنے گی، ان کی خون بھی بہیں گے، ہو سکتا ہے ان کو وطن بدر بھی کر دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں وہاں واقع ہوگی۔ یہ ہے اسات جسے آپ کہیں گے۔ آج کی اصطلاح میں جسے آپ انقلاب کہتے ہیں، میں نے کہا ہے آج کی اصطلاح ہے وہ صحیح مفہوم پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ ہے جسے اسات بھی کہا گیا ہے، یہ ہے جسے القیامہ بھی کہا گیا ہے۔ میں پھر بار بار واضح کر دوں وہ کر دیا کرتا ہوں کہ یہ جو چیز مرنے کے بعد کی ہے زندگی میں ہمارے ہاں اٹھ کھڑے ہونا، مردوں کا دوبارہ زندگی پا لینا، وہ بھی القیامہ ہے، اسے بھی الساعہ کہا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں صرف اسی کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے۔ اس زندگی میں بھی جہاں حق اور باطل کی کشمکش میں یہ مقام آ جاتا ہے، جہاں یہ تبدیلی قوت کے زور پہ ہوتی ہے، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے لوگ، اسے بھی الساعۃ اور القیامہ کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ جو شکست خوردہ قوتیں ہوتی ہیں وہ جہنم رسید ہو جاتی ہیں۔ یہ جو کامیاب قوت ہوتی ہے حق کا نظام دیے ہوئے، یہ جب وہ معاشرہ قائم کرتی ہے تو اسے اس دنیا کی جنت کہا جاتا ہے۔ اس دنیا کا جنت اور اس کا جہنم وہ وہاں کی بات ہے۔ اس دنیا کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس بنیادی نقطے کو یاد رکھیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کہ ہر مقام پہ اس چیز کو آپ آنے والی قیامت جو مرنے کے بعد ہے اسی پہ نہ اٹھا رکھیے، آج کی قیامت پر بھی نگاہ رکھیے۔ کیا کیا گیا اقبال؟ سخن نامہ و میزاں دراز سر گفتی، وائل سے کہتا ہے کہ تو نے قیامت کا وہ میزان اور وہاں کا اعمال نامہ اور یہ چیزیں اس کے متعلق بڑی لمبی چوڑی باتیں تو نے کی اور تو کرتا رہتا ہے، ہزار حیث نہ بینی قیامت موجود۔ افسوس یہ ہے کہ یہ جو اس وقت قیامت برپا ہے اسے تیری نگاہ نہیں دیکھ رہی۔ اس وقت قیامت جو برپا
مذہب اور دین کا ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے، مذہب ہر نتیجے کو آنے والی قیامت جو مرنے کے بعد کی ہے اس پر اٹھا رکھتا ہے۔ دین اس دنیا کے اندر بھی جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ یہی اعمال کے نتائج کا پتہ بتا دیتا ہے۔ اس دنیا سے یہ چیز شروع ہوتی ہے۔ نتیجہ اس تبدیلی کا یہ ہوتا ہے کہ جو نتیجہ کہا جائے کہ مرنے کے بعد قیامت ہی میں سامنے آئے گا، اس کا کوئی عملی ثبوت تو یہاں نہیں ہوتا، لیکن اگر صحیح اعمال جو قرآن کے پروگرام کے مطابق ہیں ان کے متعلق جو اس نے کہا ہے، اسی دنیا میں ان کا نتیجہ ایک جنت بدامہ معاشرے کی شکل میں سامنے آ جائے تو ہر وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال اور ایمان قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں تو پھر یہ اس کے مطابق ہیں، اگر نہیں ہو رہے تو پھر ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو ہم نے فریب دے رکھا ہے کہ یہ خدا کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس اس کی شہادت نہیں ہے، کوئی محسوس طور پہ ہم دیکھ نہیں رہے اس کو، ہمیں اس کا یقین نہیں آ سکتا، مان لینے کی بات ہے صرف۔ اور اس قسم کا مان لینا تو چار دلائل سامنے مخالف میں آ جائیں تو یہ کافور ہو کے رہ جاتا ہے یہ مان لینا۔ کیوں آج کی نسل آپ کی برگشتہ ہو رہی ہے مذہب سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ان کو صرف اس طرح سے منوائی گئی تھی اس کے خلاف چار دلیلیں ان کے ساتھ جب وہ مغرب کی سیکولرزم دیتی ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان اصل میں ہوتا ہی نہیں ہے، ایمان تو یہ ہوتا ہے کہ علی وجہ البصیرت ان چیزوں کی صداقت پر یقین ہو، ان کے نتائج محسوس طور پر سامنے آئیں اور وہ اس ایمان کی تقویت کا موجب بنتے چلے جائیں۔ پھر کوئی ہلا کے بتائے نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سابقہ آیات میں یا آیات کے آخر میں وہ مقام آ گیا تھا، اور قرآن کریم کی صورتوں میں آپ دیکھیں گے حضرات انبیاء کرام اپنے نظام کی اپنے پروگرام کی ابتدا فہم و تفہیم سے کرتے ہیں، سمجھاتے چلے جاتے ہیں، بتاتے چلے جاتے ہیں دلائل سے، براہین سے، تاریخی شہادات سے کہ تمہارا یہ موجودہ نظام تمہیں تباہی کی طرف لیے جا رہا ہے، صحیح نظام متشکل کر لو اس آنے والے وقت سے پہلے، قبل اس کے کہ تمہارا نظام اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کر لے، اس سے پہلے اس میں تبدیلی پیدا کر لے۔ وہ اسے سمجھاتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ شہید روح میں جنہیں کہا جائے گا وہ ٹھنڈے دل سے ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں، غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بات یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور وہ ان چیزوں پہ یقین لے آتے ہیں، ان میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ کنورشن کے معنی یہی نہیں ہے کہ انسان ایک دن صبح اٹھ کے نہا دھو کے انہیں کلمہ شہادت پڑھا، مسجد میں مولوی صاحب کے ہاتھ سے اسلام لے آیا اور اخبار میں نکل آیا تو یہ کنورشن ہوگی۔ صاحب کنورشن کے تو معنی یہ ہے کہ دل و دماغ کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو، ان میں کنورشن ہو جاتی، وہ اس کے ساتھ ہو جاتی۔ دوسری طرف مخالف قوتیں ہوتی ہیں، وہ اپنی مخالفت میں بڑھتی چلی جاتی ہیں تاکہ وہ ٹکراؤ کی صورت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ الحج اب ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، یہی نہیں کہ قرآن کریم کی ایک سورت کی آیات میں ربط ہے، قرآن کریم تو جس ترتیب سے یہ ہمارے سامنے آیا ہے اور یہی ہے جو قرآن کریم ہے حقیقت میں، کسی اور ترتیب کا قرآن نہیں ہے عزیزان من۔ اس ترتیب میں جس میں یہ صورتیں ایسی ہیں، اگر دیکھیں آپ گہرائی میں اتر کے، ان کے اندر بھی ایک ربط ہے۔ آپ نے میرے مفہوم القرآن میں دیکھا ہوگا کہ جہاں آخری سورت جو ہے ختم ہوئی ہے، اگلی سورت کی ابتدا ہوئی ہے، وہ یوں سلسلہ ملتا ہوا چلا جاتا ہے آگے، اور پھر آیات کے اندر تو یہ سلکے گوہر بار ہے، وہ ربط جو ایک لڑی کے موتیوں میں ہوتا ہے، وہ ربط ہے قرآن کریم کی آیات کی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم،
اب اگر عام ترجمے ہمارے ہاں جو ہیں، اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، کیا اثر کیا آپ کے دل پر اس چیز نے؟ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ اور اگر بات یہ ہو گئی کہ اے نو انسانی، تم بچو اس ہلاکت سے جو تمہارے غلط نظام کی وجہ سے آنے والی ہے، اور اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے ربکم، ربوبیت جو ہے وہ صرف خدا کے لیے کر دو، کسی کو اپنا انداتا نہ سمجھو، کسی کو اپنا آقا نہ سمجھو، کسی کی محتاجی نہ اپنے آپ پہ عبارت ہونے کو، کسی کی محکومی اختیار نہ کرو، ربکم، بچو اس غلط نظام کے ہلاکت سے جو آنے والا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ربوبیت جو ہے اس کو مختص کر دو اپنے خدا کے لیے۔ یہ ہے جو پہلا طریقہ ہے، وارننگ دی جا رہی ہے، ان کی رائے کو آج کے اصطلاح میں ہموار کیا جا رہا ہے، ان کے اندر تبدیلی پیدا کی جا رہی ہے، یہ کہہ کے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اس آنے والی ہلاکت سے۔ اور اس کے بعد ہے کہ یاد رکھو، نہ بچاؤ گے تو سن رکھو، اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ لَشَیْءٌ عَظِیمٌ، یاد رکھو، یوں اگر اپنے اندر تبدیلیاں نہیں پیدا کرو گے اور وہ تباہی آئے گی تو وہ پھر تباہی تو بڑی ہی اکھیڑ دینے والی زلزلہ انگیز تباہی ہوتی ہے۔ کیا الفاظ! تزلزل، زلزلہ کے معنی ہوتا ہے کوئی شے اپنے ٹھکانے پہ باقی نہ رہے، پاؤں لڑکھڑائیں تو وہ بھی تزلزل ہے، اور پہاڑ لڑکھڑا جائے تو وہ بھی تزلزل ہے۔ پچھلی صورت میں آپ نے دیکھا تھا نا، جہاں کہا تھا کہ پہاڑ بھی اپنے مقام سے سرک جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ پتھر کے اور مٹی کے پہاڑوں کا ذکر نہیں ہو رہا تھا، وہ بڑے بڑے سرداروں کا ذکر ہو رہا تھا کہ جنہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ ہمارے پاؤں اتنے جمے ہوئے ہیں کہ پہاڑوں کی طرح ہماری کیفیت ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ، اور قرآن کی کس اعتبار سے قرآن کے متعلق عزیزان من کہا جائے؟ فرق تابہ قدم ہر کچھ آگے می نجرم، کرشمہ دامن دل می کشد کے جائی جاس، حسن کا پیکر تو سر سے پاؤں تک حسن کا پیکر ہوتا ہے، شہد کا ہر ذرہ شیریں ہوتا ہے، اس کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے۔ قرآن کو اگر میں یہاں ادبی لحاظ سے، لسانی اعتبار سے تو اس محفل میں نہیں گفتگو کیا کرتا، یہ جو صوتی اعتبار ایک ہوتا ہے الفاظ کا، ادیب جانتے ہیں اس کو، ایک ہی بات جو کہنی ہے اس کے لیے لفظ کا انتخاب ہو کہ لفظ کہنے سے وہ چیز سامنے آ جائے۔ اب وہ بتا یہ رہا ہے کہ وہ جو اس طرح سے انقلاب آیا کرتا ہے، یاد رکھو اس سے زندگی کے ہر گوشے میں ایک تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، ہر شے اپنے اپنے مقام سے ہٹ جاتی ہے، پستیاں بلندیوں میں، بلندیاں پستیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، پہاڑ اپنے مقام سے سرک اور سرک جایا کرتے ہیں۔ اور الفاظ دیکھیے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، دیکھا آپ نے الفاظ کیا ہے؟ ان الفاظ میں نرمی اور حلیمی نہیں، ان میں جمالیت نہیں، ان میں جلال ہے، جلال ہی ہونا چاہیے۔ ان ملازہ فرماؤ، غربی والے جانتے ہیں کہ یہ بات یوں ہی نہیں کہی جا رہی، یہ ایک حقیقت ہے جسے بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا حقیقت ہے؟ کہ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، آنے والے انقلاب سے جو تزلزل پیدا ہوگا، یاد رکھو وہ بڑی عظیم ہے۔ اور آگے نقشہ کھینچ دیا ہے کہ ایسے وقت میں پھر کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے۔ کہنا یہاں یہ ہے کہ اس وقت دہشت اور سراسیمگی کی شدت ہوتی ہے۔ بیان کیا جا رہا ہے ان الفاظ میں، یوم ترونہا، ترونہا کو پہلے غور کیجیے، یہ لفظ آتا ہے جہاں کوئی شے محسوس طور پر سامنے آ جائے، ذہنی نہ ہو، صرف محض تمہارے ذہن کے اندر ہی یہ بات نہیں ہوگی، وہ نتائج محسوس طور پر تم سامنے دیکھ لو گے۔ آپ نے کیا
منظر ہے کشی ہے اس کے بعد بتانے کے لیے کہ اس وقت جیسا میں نے کہا ہے سراسین کی اور دہشت اور خوف کی شدت اپنی انتہائی کلائمیکس کے اوپر ہوگی. ہوگا کیا؟ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها. دودھ پلانے والی اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی. حاملہ عورتوں کے حمل طاقت ہو. یہ الفاظ اس قسم کے محاورے ہوتے ہیں زبانوں میں. یہ ان کے معنی یہ مجازی یہ حقیقی معنی نہیں ہوتے کہ وہ واقعی وہ دودھ پلانے والی نے ایک دودھ بچے کو چھوڑ دیا اور حمل طاقت ہو گیا. یہ محاورتاً الفاظ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی محاورے ایسے ہوتے ہیں. عربی زبان میں بھی یہ محاورے کی زبان ہے, اس میں یہ محاورے ہیں اس قسم کے. یہ ہمارے ہاں اردو کا محاورہ تو ذہن میں نہیں میرے آ رہا. پنجابی میں ہمارے ہاں بیان ہی یہی الفاظ ہیں. ہمارے ہاں یہ کہا کرتی ہیں, اور اب تو پنجابی بولنے والی ہمارے ہاں کی بوڑھی عورتیں بھی نہیں رہیں. میری کچھ وقتی تھی کہ میں نے اس ماں کی گود میں ہوش میں پرورش پائی. ٹپیکل ٹھیٹ پنجابی وہاں سے سیکھی. ہمارے ہاں یہ چیز تھی نہیں اٹھے تے اینی کہات آ گئی کہ ماں نے بچیاں نو نہیں کھلاتا. یہ ہمارے ہاں کی عام عورتیں یوں بیان, یہ طرز بیان یہو جی کہات آ گئی. اب میں کہا تھا ترجمہ بھی کیا کروں, عربی میں تو کر سکتا ہوں اور کس زبان میں. عزیزان من جذبات کے اظہار کے لیے یہ نہ کہیے کہ میں پنجابی ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. جذبات کے اظہار کے لیے, علمی نہیں. عربی سے نیچے اگر میں نے کسی زبان کو جامعہ دیکھا تو پنجابی زبان. جذبات کے اظہار کے لیے اوچے دینی کہات آ گئی تو ماں نے بچیاں نو نہیں کھلاتا. بہن ہی یہی بات ہے کہ سراسین کی کا وہ عالم ہوگا. مائیں بھی دودھ پلانے والی مائیں بچوں کو, دودھ پینے والے بچے کو چھاتی سے الگ کرنا انتہائی سراسیمگی کی بات ہے. حمل طاقت ہو جانے, خوف اور آسانی کا. اور آج تو پھر اس کی تائید یہ ڈاکٹر کرتے ہیں کہ اعصاب کی اگر اوپر پریشانی کا اثر ہو ابارشن ہو جاتا ہے. یہ کیفیت ہوگی. اور آگے اور دلچسپ بات ہے, وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. تم لوگوں کو یوں دیکھو گے جیسے نشے میں گھڑائے جا رہے ہیں. کوئی قدم اپنے مقام پہ ٹک نہیں رہا. بے ہوشی نہیں, اس سے پہلے کا ایک عالم, انتہائی نشے کے عالم میں جو کیفیت ہوتی ہے, لڑکھڑاہٹ کی انتہا ہوتی ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. انہوں نے نشہ نہیں پیا ہوا ہوگا. ہے ریاض ایک رند مست خرام, نہ پیے اور جھومتا جائے. یہ تو ظاہری تھی, جھومنے کی بات نہیں ہے. یہاں تو وہ لغزشیں ہیں, وہ لڑکھڑاہٹیں ہیں جو قدم کو اپنے مقام پہ ٹکنے نہیں دیتی. تو نظر